مسلمانوں کا پاس عہد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہ اپنی طبائع اور اخلاق کے مطابق اس عہد کو جو انہوں نے معاہدہ حدیبیہ میں کیا تھا پورا کرنے کے نہایت ہی خواہش مند تھے، اور اس پر اسلامی اخلاق عالیہ کے مطابق دل و جان سے عمل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ سچے مسلم کا جوہر اخلاق دشمنوں اور دوستوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ایک جیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے اور تم اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم اس کو اپنے ذمے کر لو، اور قسموں کو بعد ان کے مستحکم کرنے کے مت توڑو، اور تم اللہ تعالیٰ کو گواہ بھی بنا چکے ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے جس کا مفہوم ہے، ہاں مگر وہ مشرکین مستثنیٰ ہیں جن سے تم نے عہد لیا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ ذرا کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی، سو ان کے معاہدے کو ان کی مدت تک پورا کرو۔ واقعی اللہ تعالیٰ احتیاط رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جس کا مفہوم ہے اور وعدہ پورا کرو، بے شک عہد کی باز پرس ہونے والی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو پاس عہد کی عملی دلیل دی۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا۔ اس وقت تک صلح حدیبیہ کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی۔ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاہدہ صلح کی تنفیذ کرتے ہوئے دیکھا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان نوجوانوں ابو جندل کو اس کے مشرک باپ کے سپرد کر دیا، جبکہ وہ مسلم نوجوان مسلمانوں کے پاس اپنے دین کے ساتھ بھاگ کر آیا تھا۔ اسی طرح ہم اس سیریز کے آغاز میں یہ جان چکے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بصیر کو مشرکین کے سپرد کر دیا، اور جب وہ مسلمان ہو کر اپنے دین کے ساتھ بھاگ کر مدینہ میں پناہ لینے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واپس لوٹا دیا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ابو بصیر اپنے دونوں محافظوں سے نجات پا کر مدینہ میں اقامت اختیار کرنے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس کی اجازت نہ دی، اس لیے کہ مدینہ میں اس کو قبول کر لینا معاہدہ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی متصور ہوتا۔ قریش کی عہد شکنی اور ان سے مسلمانوں کی جنگ۔ جب مسلمانوں نے مشرکین سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا اور معاہدے پر نصاً اور روحاً عمل کیا، تو کیا قریش نے بھی معاہدہ حدیبیہ میں کیے ہوئے عہد کی پاسداری کی؟ اور کیا قریش نے اس تاریخی عہد کا احترام کیا؟ ہرگز نہیں۔ قریش نے اس عہد کے باوجود بدترین قسم کی خیانت سے کام لیتے ہوئے اس عہد کو پس پشت دے مارا۔ اس بات نے صلح کو باطل کر دیا۔ قریش نے اپنے تصرف سے صلح کو توڑ دیا تو معاہدہ صلح حدیبیہ کو پورا کرنے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مظلوم حلیفوں کا بدلہ لینے اور صلح حدیبیہ والے عہد کو پورا کرنے اور اپنے حلیف بنو بکر کے ساتھ خیانت اور عہد شکنی میں موافقت کرنے پر قریش کو تادیب کرنے اور مکہ کو ان کے ہاتھوں سے چھیننے کے لیے مجبوراً قریش سے برسر پیکار ہونا پڑا۔ اس خیانت اور عہد شکنی سے انہوں نے صلح حدیبیہ کے تحت پرامن طور پر رہنے والے خزاعہ کے 20 سے زیادہ آدمی قتل کر دیے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، صلح حدیبیہ نے ایک طرف مسلمانوں اور خزاعہ اور دوسری طرف قریش اور بنو بکر کے درمیان 10 سال کی مدت کے لیے جنگ کی حالت کو ختم کر دیا تھا۔ بنو خزاعہ اپنے مسلمان حلیفوں کی طرح عہد کے پابند تھے۔ اس نے اس میں خلل اندازی کے متعلق کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خزاعہ کے مسلمان اور کافر قریش اور ان کے حلیف بنو بکر سے اس صلح کی حرمت کے تحت ملتے جلتے رہتے تھے۔ وہ کسی پر ظلم کرنے کے متعلق سوچ بھی نہ سکتے تھے اور نہ ہی یہ تصور کر سکتے تھے کہ کوئی بکری یا قریشی صلح کی موجودگی میں ان پر زیادتی کرے گا۔ یہی انداز فکر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم کا تھا۔ بنو خزاعہ حرم کے پڑوسی تھے اور مسلمانوں کے حلیف۔ وہ پاسداری عہد کو گہری نظر سے اور معاہدہ حدیبیہ کی روح سے دیکھتے تھے۔ اسی دوران میں قریش اور ان کے حلیف بنو بکر
सुलह हुदैबिया के तहत उमूर को उल्टे और तारीक जाविये से देखने लगे। वो देखते थे कि सुलह की हालत कायम है, जिससे मुसलमान और उनके हलीफ बनु खज़ाआ कुरैश और उनके हलीफों से अमन में हैं और उनसे लड़ने या उन पर जुल्म करने के मुतालिक सोचते तक भी नहीं, जबकि बनु बकर इस हालत को एक ऐसा मौका ख्याल करते थे जिसमें मुमकिन है कि वो इस बात को मुहक्किक कर दिखाएं जिसको वो हरबी महाज आराई में साबित नहीं कर सके। बनु खज़ाआ को शिकस्त नहीं दे सके। बनु बकर हमेशा ही जाहिली कबायली लड़ाइयों में खज़ाआ कबीले पर गालिब आने से आजिज आते रहे। जब कभी दोनों कबीलों के दरमियान जंग ठन जाती तो बनु बकर में खूब कत्लाम होता। चुनाचे बनु बकर ने खज़ाआ से बहुत से बदले लेने थे, लेकिन सुलह हुदैबिया में दोनों फरीक शामिल हो गए और दोनों ने 10 साल की मुद्दत तक जंग न करने की शराइत की तनफीज का इल्तिजाम किया। सुलह हुदैबिया पर दस्तखत करने के बाद यही हालत रही। यही वजह थी कि खज़ाआ अमन पसंदों की तरह मसरूफ़ कार रहे और सफ़र हज़र में जंगी एहतियातें नहीं करते थे। इस दौरान में कबीला बनु बकर खज़ाआ के साथ, जबकि वो सुलह हुदैबिया के तहत पुरअमन तौर पर रह रहे थे, जंग बर्पा करके इससे खयानत करने का जहन्नमी प्रोग्राम वज़ा कर रहा था। ये प्रोग्राम उन इंतजामात का हिसाब चुकाने के लिए बनाया जा रहा था जो बनु बकर ने खज़ाआ से लेने थे। उन्होंने अपने करशी हलीफों की मदद से अमलन ये कत्लाम शुरू कर दिया। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। मैं हूं ताहिर उबैद चौधरी। आइंदा आने वाली अक़साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। नौफिल बिन मुआविया, जो बनु बकर बिन कनाना का सरदार और लीडर था, खज़ाआ की ताक में था और किसी मुनासिब मौके की तलाश में था जिसमें वो उन पर अचानक हमला कर दे और बनु बकर को कोई नुकसान भी न पहुंचे। जो ही बनु बकर और उनके हलीफ कुरैश को ये मौका मयस्सर आया, वो अपने जुर्म के इर्तिकाब के लिए तैयार हो गए और खयानत से खज़ाआ पर एक जगह टूट पड़े जिसको अलवतीर कहा जाता है। यहाँ सुलह हुदैबिया में किए गए मुआहदे के मुताबिक बनु खज़ाआ पुरअमन तौर पर रह रहे थे। खयानत और अहद शिकनी के जुर्म में कुरैश का इश्तिराक। मुअर्रिखीन ने बयान किया है कि नौफिल बिन मुआविया, जो कि बनु बकर का था, उसने कुरैश के लीडरों को ये बात पहुंचाई कि वो मौका पाकर खज़ाआ पर हमला करने की नीयत किए हुए है और वो फरीक़ैन के दरमियान सुलह की मौजूदगी में खज़ाआ के खिलाफ अपने इरादे को पूरा करेगा। इसलिए उसने कुरैश से माल और आदमियों की मदद तलब की ताकि वो अपने अज़्म में कामयाब हो जाए। मुहद्दिसीन और असहाबे सियर ने बावसूख तरीक़ से बयान किया है कि कुरैश के सरदारों ने नौफिल बिन मुआविया के इस ख्याल को सराहा और खज़ाआ पर हमला करने के लिए बनु बकर को अमली तौर पर माल, हथियारों और आदमियों से मदद दी, यहाँ तक कि उन्होंने खज़ाआ पर शबखों मारकर और तारीकी में उन पर हमला करके अपने भयानक जुर्म का इर्तिकाब किया। नौफिल बिन मुआविया बिन अरविया अन्नकाई सुम्मल बकरी सुम्मल कनानी असाबा में इब्ने हजर ने कहा है कि ये फतह मक्का के साल मुसलमान हुआ और इसने हिजरत के 9वें साल हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के साथ हज किया। ये मुअम्मर लोगों में से था। जाहिलियत और इस्लाम में 60 साल जिंदा रहा। इसका बाप मुआविया अपने कबीले अद्दाल का हरबे फिजार में सरदार था। नौफिल मदीना आया और वहीं फौत हो गया। बुखारी, मुस्लिम और निसाई में इसकी अहादीस मौजूद हैं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अराक बिन मालिक, अब्दुर्रहमान बिन मुती, अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान बिन अल-हर्थ ने रिवायत किया है। नौफिल यजीद बिन मुआविया की खिलाफत में फौत हुआ। इन्होंने खज़ाआ के आदमियों पर अलवतीर में हमला किया जबकि वो नींद के मजे ले रहे थे। इनमें बड़ा कत्लाम हुआ इसलिए कि वो गैर मुसल्ला थे और अचानक काबू में आ गए थे। बनु बकर और उनके शरीके कार कुरैशियों ने सोए हुए खज़ाइयों के कातिल पर ही इक्तिफा न किया, बल्कि बच जाने वालों पर हमला करके उन्हें कत्ल करने लगे, यहाँ तक कि वो उस हरम में दाखिल हो गए जिसमें सब अरब, खा कैसे ही हालात, असबाब और जवाज हों, जंग करना हराम समझते थे। बनु बकर और कुरैश ने ये इकदाम तो कर लिया,
مگر یہ نہ سوچا کہ وقت گزر جانے کے بعد تمام لوگ ان پر نفریں کریں گے۔ اس خیانت کا حتمی نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 جانبازوں کے ساتھ مدینہ سے چلے اور ان کے ساتھ اپنے خزائی حلیفوں کا بدلہ لینے کے لیے، جن کے ساتھ فریقین کے درمیان صلح کی موجودگی کے باوجود خیانت کی گئی تھی، قریش کی بت پرستانہ حکومت کو روندتے ہوئے مکہ میں فاتحانہ داخل ہو گئے۔ سرداران مکہ میں سے عہد شکنی میں اشتراک کرنے والے قریشی سرداروں میں سے جن لوگوں نے معاہدہ حدیبیہ کو توڑنے میں بنو بکر کا ساتھ دیا اور الوتیر میں خزاعہ کے ساتھ خیانت کے جرم میں اپنے ہتھیاروں اور جانوں کے ساتھ شریک ہوئے، ان کے نام یہ ہیں: صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو العامری، جس نے قریش کے نمائندے کی حیثیت میں صلح حدیبیہ کی تکمیل میں حصہ لیا تھا، اکرمہ بن ابو جہل، مکرز بن حفص اور حویتب بن عبد العزیٰ، یہ دونوں عامری ہیں۔ اسی طرح یہ دونوں حدیبیہ میں قریش کی طرف سے گفتگو کرنے والے وفد کے ممبر تھے، اور یہ ان لوگوں میں بھی شامل تھے جنہوں نے قریش کی طرف سے صلح پر دستخط ثبت کیے تھے۔ مورخین باوثوق طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ خزاعہ کے ساتھ جو خیانت ہوئی، اس میں ابو سفیان بن حرب جو بنو عبد شمس کا سردار اور قریشی فوجوں کا سالار عام تھا، اس کے سوا تمام قریشی سردار شامل تھے۔ اس سے کوئی مشورہ نہیں لیا گیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس کو اپنی نیتوں سے آگاہ کر کے خیانت میں شمولیت کی استدعا کی تو اس نے انکار کیا اور انہیں اس کے انجام سے ڈرایا، لیکن وہ اپنے جرم کے منصوبے پر چلتے ہوئے اس کے مرتکب ہو گئے اور انہوں نے قریش پر جنگ مسلط کر دی، جس نے ان کی حکومت کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ کنانہ میں سے بنو مدلج اپنی قوم کے ساتھ خیانت اور عہد شکنی کے جرم میں شریک نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑنے کی تاریخ۔ واقدی بیان کرتا ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے 22 ماہ بعد ماہ شعبان آیا تو بنو نفاثہ نے، جو بنی بکر میں سے تھے، قریش کے اشراف سے بات کی اور بنو مدلج نے علیحدگی اختیار کر لی اور انہوں نے عہد شکنی نہیں کی کہ وہ ان کی اپنی خزائی دشمنوں کے خلاف ہتھیاروں اور آدمیوں سے مدد کریں۔ انہوں نے ان کو ان کے مقتول بھی یاد دلائے جو خزاعہ کے ہاتھوں مارے گئے تھے، اور ان کو ان کی رشتہ داریاں بھی یاد دلائیں اور یہ بھی بتایا کہ وہ ان کے ساتھ معاہدے میں شامل ہیں اور خزاعہ اپنے عہد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ابو سفیان کے سوا تمام قوم اس بات میں جلد کارروائی کرنے کی خواہاں ہے۔ ابو سفیان نے کوئی مشورہ نہیں دیا اور نہ اسے علم تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسے یہ بات یاد دلائی تو اس نے انکار کر دیا، تو بنو ثقافہ اور بنو بکر کہنے لگے، یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے تمہاری ہتھیاروں، گھوڑوں اور جوانوں سے مدد کی تھی۔ انہوں نے یہ بات پوشیدہ رکھی کہ کہیں خزاعہ کو پتہ نہ چل جائے، کیونکہ اس وقت وہ صلح کی حالت کی وجہ سے نیز اسلام نے ان کے درمیان جو رکاوٹ ڈالی ہوئی تھی اس کی وجہ سے غفلت میں تھے۔ پھر قریش نے الوتیر اور ساتھ کی جگہوں کا تقرر کیا اور مقررہ میعاد پر قریش کے بڑے بڑے آدمی بھیس بدل کر اور نقاب ڈال کر ان سے جا ملے، اور یہ صفوان بن امیہ، مکرز بن حفص بن الخفیف اور حویتب بن عبد العزیٰ تھے، اور یہ اپنے ساتھ اپنے غلاموں کو بھی لائے تھے۔ بنو بکر کا سردار نوفل بن معاویہ الدولی تھا۔ انہوں نے خزاعہ پر شب خون مارا جو اپنے دشمنوں سے مطمئن ہو کر غافل پڑے تھے۔ اگر انہیں کوئی خدشہ ہوتا تو وہ تیار اور چوکس ہوتے۔ یہ ان کا مسلسل قتل عام کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے ان کے حرم کے ارد گرد نصب پتھروں تک پہنچا دیا۔ حرم میں بے ہتھیار خزائیوں کے بچنے کے برعکس بنو بکر کے سردار نوفل بن معاویہ نے انہیں حرم کے اندر قتل کرنے پر اصرار کیا، اور جب اس کی قوم کے بعض آدمیوں نے اسے قتل سے روکنے کے لیے مشورہ دیا کہ وہ اس حرم کے اندر ہے جس میں عرب قتل کو جائز نہیں سمجھتے، تو اس نے اس جرم میں مزید آگے بڑھنے پر اصرار کیا، اور جب اسے اس کے بعض رفقا نے کہا کہ ہم حرم میں داخل ہو چکے ہیں، نوفل اپنے خدا سے ڈر تو اس نے ایک عظیم کفریہ کلمہ کہا، آج میرا کوئی خدا نہیں۔ پھر اس نے اپنی قوم کو لگاتار موقع سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیتے ہوئے کہا،
اے بنو بکر اپنا بدلہ لے لو، مجھے میری زندگی کی قسم تم حرم میں حاجیوں کی چوری کیا کرتے ہو، کیا تم اس میں اپنا بدلہ نہیں لے سکتے؟ پھر اس نے خزاعہ کو لگاتار قتل کرنے کے شدید احکام صادر کرتے ہوئے بنی بکر سے کہا، تم میں سے کوئی آدمی آج کے بعد تک اپنے بدلے کو مؤخر نہ کرے۔ پس بنو بکر نہتے خزائیوں پر مسلسل حملے کرتے یہاں تک کہ انہیں مکہ تک لے آئے، اور خزاعہ نے بدیل بن ورقہ الخزائی اور رافع جو ان کا دوست تھا ان کے گھروں میں طلوع فجر کے وقت پناہ لی، اور قریش میں سے جو لوگ نوفل کے آدمیوں کے ساتھ مل کر اس جرم میں شریک تھے وہ بھی خزائیوں پر حملے کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ مکہ میں بدیل اور رافع کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ وہاں پر حملے میں شمولیت کرنے والے قریشی سمٹ سمٹا کر اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے جنگ میں شامل ہونے کو کوئی آدمی بھی نہ جان پائے گا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان باتوں کا پتہ نہ چلے گا جو انہوں نے بنی بکر کے ساتھ مل کر خیانت اور نقض عہد کے متعلق کی ہیں۔ تاہم بنو بکر نے طلوع فجر کے بعد بھی مکہ کے اندر خزاعہ پر اپنا حملہ جاری رکھا، اور بدیل بن ورقہ اور رافع کے دروازوں پر بغیر اس کے قریش کا کوئی آدمی ان کی راہ میں حائل ہوا ہو خزاعہ کے 20 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حملے میں قریش بنی بکر کے ساتھ متفق تھے۔ ہاں، قریش کے بعض افراد جب اس بات سے آگاہ ہوئے تو وہ اس خیانت کے انجام سے خوفزدہ ہوئے اور سمجھ گئے کہ قریش اور ان کے حلیف بنی بکر نے جو کچھ کیا ہے دراصل اس عہد توڑنے کے لیے کیا ہے جو ان کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین ہوا تھا۔ چنانچہ حارث بن حشام اور عبداللہ بن ابی ربیہ نے سہیل بن عمرو اور اکرمہ بن ابو جہل اور مکرز بن حفص اور حویتب بن عبد العزیٰ کے پاس آ کر انہیں اس فعل پر جو بنی بکر نے ان کی مدد سے کیا تھا ملامت کی، اور انہیں یاد دلایا کہ ان کے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان مدت مقررہ تک ایک معاہدہ طے پایا ہوا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس سے مدت کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ نوفل بن معاویہ اور اس کی قوم بنو بکر مکہ میں موجود خزائیوں کو فنا کر دینے کا پختہ ارادہ کیے ہوئے تھے۔ ہاں، سہیل بن عمرو اور صفوان بن امیہ اور ان کے قریشی ساتھی جو اس جرم میں ان کے ساتھ شریک تھے حارث کی گفتگو سے متاثر ہوئے اور اپنے نقض عہد کے ساتھی نوفل بن معاویہ کے پاس گئے اور اسے خزائیوں کے لگاتار قتل عام سے روکتے ہوئے کہا، ہم نے تیرے اور تیرے اصحاب کے ساتھ مل کر جو کچھ کیا ہے تو اسے دیکھ چکا ہے، اور جو قتل عام تو نے کیا ہے وہ بھی تیری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اب تو ان کے باقی ماندہ لوگوں کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے، ہم تیری اس بات کو نہیں مانیں گے، ان کو ہماری خاطر چھوڑ دے۔ اس نے جواب دیا، بہت اچھا، اور اس نے قتل عام بند کرا دیا اور پھر اپنی قوم کے ساتھ مکہ چھوڑ کر چلا گیا۔ اپنے کیے پر قریش کی ندامت، لیکن خزاعہ کے ساتھ خیانت کے ارتکاب کے بعد بنو بکر اور ان کے معاونین قریشی سرداروں کو جب یہ بات سمجھ آئی کہ انہوں نے جو کارروائی کی ہے اس سے معاہدہ حدیبیہ کی صریح خلاف ورزی ہوئی ہے تو انہیں ندامت اور خوف دامن گیر ہوا، خصوصاً ان لوگوں کو جنہوں نے قریش کی طرف سے صلح حدیبیہ کی دستاویز پر دستخط کیے تھے، یعنی سہیل بن عمرو، مکرز بن حفص اور حویتب بن عبد العزیٰ، اور صلح حدیبیہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خزاعہ کے ساتھ خیانت کرنے میں یہ بھی شریک تھے۔ مورخین کہتے ہیں کہ حارث بن حشام اور عبداللہ بن ابی ربیہ ابو سفیان کے پاس اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے گئے اور کہا کہ اس معاملے کی اصلاح ضروری ہے، خدا کی قسم اگر یہ معاملہ درست نہ ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تمہیں خوفزدہ کر دیں گے۔ جب ابو سفیان نے اس امر کی بڑائی کو دیکھا تو کہنے لگا، خدا کی قسم یہ وہ امر ہے جس میں میں شامل نہیں اور نہ اس سے غائب ہوں، اس کی ذمہ داری تو مجھ پر ہی ڈالی جائے گی۔ خدا کی قسم جب مجھے اس امر کی اطلاع ہوئی تو نہ میں نے مشورہ دیا اور نہ اس کو پسند کیا۔ خدا کی قسم اگر میرا گمان درست ہے اور وہ درست ہی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ہم سے نبرد آزما ہوں گے۔ عبداللہ بن ابی ربیہ کے متعلق اصحابہ میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا نام عمرو ہے،
बाज हुजैफा भी कहते हैं।